ایران. من از هسینا تو رو و انواع کلیم مغنیز تو امریکا. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations: a bad escalator and a bad teleprompter. اور اسرائیل. I will tell President Trump to impose restrictions on Pakistan's nuclear weapons. کیا ہے اس لڑائی کا مقصد؟ is a disgrace. Targeted Iran's main enrichment. Launched multiple strikes on Iran. دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل باقی سب کو چھوڑ کر صرف ایک ملک ایران کے پیچھے ہے؟ ایران اور امریکہ کے درمیان اس جنگ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں واپس پاسٹ میں ہٹلر کے دور میں جانا پڑے گا. ورلڈ وار 2 میں جانا پڑے گا. We shall never surrender. ورلڈ وار 2 میں دنیا کے ہر ملک کے پاس صرف 2 آپشن تھے، یا تو برٹش امپائر کی حمایت کریں یا پھر ہٹلر کی. dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme. دنیا بھر کے سارے ملکوں نے برٹش امپائر کی حمایت کی، لیکن اس وقت ایران کے بادشاہ برٹش امپائر کو چھوڑ کر ہٹلر کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. اس کے بعد ایران اور جرمنی بہت قریب ہو گئے اور برٹش امپائر کو یہ بالکل پسند نہیں آیا، اس لیے برٹش امپائر نے ایران پر ہر طرف سے حملہ کیا. اور پورا ایران فتح کر لیا. یہ دیکھ کر ایران کے بادشاہ نے برٹش امپائر کے سامنے ہتھیار ڈال دیا اور ایران اپنی حکومت بچانے کے لیے برٹش امپائر سے درخواست کرنے لگا. اس پر برٹش امپائر نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر، تمہیں ایران کے تخت سے ہٹنا ہوگا اور اپنے 22 سال کے نوجوان بیٹے کو ایران کا نیا بادشاہ بنانا پڑے گا، کیونکہ اس کا بیٹا رضا شاہ پہلوی برٹش امپائر کا وفادار پپٹ تھا. اس ایران کے نئے بادشاہ نے برٹش امپائر کو بہت متاثر کیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایران کے لوگ بالکل ویسے ہی لباس پہنے، ویسی ہی پارٹیاں کریں اور اپنا سارا رسم رواج بھول جائیں. اس لیے وہ برٹش کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح ایران کے لوگوں سے اسلام دور کر دیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ایران میں حجاب پہننے پر پابندی لگا دی. انہوں نے بہت سارے مدرسوں اور مسجدوں پر پابندی لگا دی اور اسلامی علماء کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. اور پھر انہوں نے ایران میں پارٹیاں اور شراب پھیلانا شروع کر دیا. ایران میں ایک وقت ایسا آیا کہ اتنی زیادہ شراب پیدا ہو رہی تھی کہ ایک اسلامی ملک جیسا ایران پوری دنیا کو شراب برآمد کرنے لگا. اس ایران کے نئے بادشاہ کو لگتا تھا کہ جو بھی وہ کر رہا ہے سب صحیح کر رہا ہے. I mean to be, as you say, the king of kings. ایک دن ایران کے نئے بادشاہ نے سعودی عرب کے کنگ فیصل کو بھی کہا کہ تم پرانے زمانوں میں کیوں جی رہے ہو اور تم بھی میری طرح سعودی عرب کو لبرل بنا دو. یعنی کہ اس کا مطلب تھا کہ جیسے میں نے ایران کو بغیرت بنا دیا ہے ویسے تم بھی سعودی عرب کو بنا دو. لیکن سعودی عرب کے کنگ فیصل نے یہ سب کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا. لیکن یہاں پر مزاحیہ بات یہ ہے کہ آج کل وہی سعودی عرب ایران سے کہتا ہے کہ تم بھی میری طرح تھوڑا سا لبرل بنو، لیکن ایران اس کی نہیں سنتا. من از هسینا تو رو و اور آخرکار ایران کے نئے بادشاہ نے اسلام سے ایران کو اس حد تک دور کرنے کی کوشش کی کہ ایران کے تمام بڑے اسلامی علماء بادشاہ کے خلاف ہو گئے اور ان علماء نے ایران کے مسجدوں اور مدرسوں میں بادشاہ کے خلاف تقریریں دینا شروع کر دی، جن میں سب سے بڑے عالم کا نام تھا آیت اللہ خمینی. کہ ایران کے بادشاہ نے اسے گرفتار کر کے ایران سے ہمیشہ کے لیے جلا وطن کر دیا. اس کے بعد امام خمینی ایران چھوڑ کر عراق میں رہنے لگے، جہاں ایک نوجوان لیڈر ان کی ہر حرکت کو بہت غور سے نوٹ کر رہا تھا، صدام حسین. النتائج السياسية اللي تحفظ سيادته وكرامته وتعزز سيادته. اور
آہستہ آہستہ صدام حسین کو بھی خمینی کی طاقت دیکھ کر خوف ہونا شروع ہو گیا۔ ایک دن اس نے ایران کے بادشاہ سے کہا، اگر تم چاہو تو میں خمینی کو ایک طرف لے جا کر اسے گولی مار دوں، اور یہ صدام کے لیے بہت عام بات تھی۔ لیکن ایران کے بادشاہ نے کہا، اسے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بوڑھا خمینی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور امام خمینی نے عراق میں بیٹھ کر اپنی تقریریں ریکارڈ کرنا شروع کر دی، جو پھر بہت خفیہ طور پر پورے ایران میں پھیلا دی گئی۔ اور خمینی کے الفاظ سن کر ایران کے لوگ اس قدر متاثر ہو گئے کہ آہستہ آہستہ انہوں نے امام خمینی کو ایران کے بادشاہ سے زیادہ اپنا لیڈر سمجھنا شروع کر دیا۔ ایران کے بادشاہ کو ہٹانا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس بہت خطرناک فوج تھی اور سپر پاور امریکہ کی مکمل حمایت تھی۔ لیکن یہاں جب ایران کا بادشاہ اپنی طاقت کی عروج پر تھا تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ ایک دن ایران کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ ایران میں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہوگی تاکہ عظیم فارسی سلطنت کو بحال کیا جائے۔ یہ پارٹی تھی جس میں تمام عالمی لیڈر اور بڑے مشہور لوگوں کو مدعو کیا جائے گا۔ ایران کے بادشاہ نے وہی فارسی سلطنت بحال کرنا چاہی جو بہت سال پہلے خلافت حضرت عمر بن خطاب کے دور میں مسلمانوں نے تباہ کر دی تھی۔ ایران کے صحرا کے بیچ میں ایک نئے شہر کو تعمیر کیا گیا اور ایران کے بادشاہ نے اپنے VIP مہمانوں کے لیے 600 لیموزینز کا آرڈر دیا اور کھانا سونے کے پلیٹوں میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ایران کے بادشاہ نے سب کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اپنے سنہری تخت پر بیٹھ گیا جس سے اب وہ سلطنت کا نیا امپائر ہو۔ لیکن اب جب ایران کا بادشاہ بدکاری کی زندگی گزار رہا تھا تو وہاں ایران کے غریب لوگ سوچنے لگے کہ ہم یہاں خوراک اور پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور ہمارا بادشاہ سنہری پلیٹ میں کھانا کھاتا ہے۔ اس لیے اس پارٹی کے بعد ایران کے لوگوں نے امام خمینی کی سوچ کی طرف تیزی سے رخ موڑنا شروع کیا اور خمینی نے بھی اعلان کیا کہ ایران کا بادشاہ آج کے دور کا یزید ہے۔ اور آہستہ آہستہ خمینی ایران میں اس قدر طاقتور ہو گیا کہ ایران کے بادشاہ کو احساس ہوا کہ اب اسے خمینی سے بچانے کے لیے صرف ایک طاقت ہے، سپر پاور امریکہ۔ اور ایران کا بادشاہ سپر پاور کے سامنے جا کر جھک گیا کہ مجھے خمینی سے بچاؤ۔ اس کے بعد امریکہ، فرانس اور دیگر ملکوں کے صدر مل کر ایک بہت اہم میٹنگ کی۔ اور اس میٹنگ کے آخر میں انہوں نے ایران کے بادشاہ کو واضح طور پر بتایا کہ اب کوئی تمہیں خمینی سے بچا نہیں سکتا۔ اور یہ سن کر ایران کا بادشاہ اپنے ملک چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بھاگ گیا۔ یوں ہی خمینی کو جب پتا چلا کہ ایران کا بادشاہ اس کے خوف سے ایران چھوڑ کر بھاگ گیا ہے تو امام خمینی 14 سال کے جلا وطن کے بعد بالآخر ایران کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر نہیں جتنا امام خمینی کے استقبال کے لیے ایران میں لوگ جمع ہوئے۔ 70 لاکھ لوگوں نے ایران میں امام خمینی کا استقبال کیا جو دنیا میں ایک ورلڈ ریکارڈ بن گیا۔ یوں ہی خمینی ایران پہنچے تو پہلی بار پورے ایران میں امریکہ ڈیتھ اور اسرائیل ڈیتھ کے نعرے ایران کی مٹی سے بلند ہونا شروع ہوئے۔ ایران میں تمام موجود امریکی ایمبیسی میں موجود تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا اور خمینی نے امریکہ کے صدر کے نام پر کہا، میں ان 50 لوگوں کو رہا نہیں کروں گا جب تک امریکہ اور ایران کا بادشاہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان پہلی بار دشمنی شروع ہوئی۔
لیکن ایران کا بادشاہ کبھی ایران واپس نہیں آیا اور اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے نے خود کو ایران کا نیا شاہ قرار دیا۔ اب خمینی نے ایران سے اپنا نیا اسلامی نظام قائم کیا، لیکن جو ہی خمینی ایران کا لیڈر بنا، بالکل اسی وقت عراق میں ایران کے بالکل پاس ایک نیا لیڈر ابھرا، صدام حسین۔ أن تصيب بالمرض الاجتماعي ولم تسرق كواحد من أعضاء حلف تلفون المواطنين 7 سنين كاملة، والمرافقين صار لهم 2 شهر عن نقطة أساسية. بسم الله الرحمن الرحيم. لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ دنیا کے باقی لیڈر خمینی کی طاقت سے بہت ڈرتے تھے، کیونکہ اپنی تقریروں میں خمینی مسلسل مسلم دنیا کے لوگوں کو اپنے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے کی تحریک دیتے تھے، اور یہ دیکھ کر عراق کا لیڈر صدام حسین خمینی پر امریکہ اور عرب لیڈرز کی ہدایت پر حملہ کیا، اور ایران اور عراق کے درمیان 8 سال تک بہت شدید جنگ ہوئی۔ لیکن پوری دنیا کی حمایت کے باوجود صدام حسین خمینی کو اس کے تخت سے ہٹا نہیں سکا، اور بالآخر جنگ ختم ہونے کے فوراً بعد امام خمینی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خمینی کی تدفین دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی تھی۔ 10 ملین لوگ اس کی تدفین میں شریک ہوئے، جو گیس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں اب تک کسی لیڈر کے لیے سب سے بڑی اجتماع ہے۔ ملت ما چی میگفتن که مستحق این عقوبات شدن از یک شاهی که اس کے بعد ایرانی وزران نے مل کر خمینی کے بعد اپنا نیا لیڈر منتخب کیا، آیت اللہ علی خمینی۔ حق ملت رو در اینجا لیڈر امریکایی و اروپایی و من به مادرهای فرزند از دست داده جو آج تک ایران کے سپریم لیڈر ہیں۔ عراق کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد ایران کے لیڈرز کو احساس ہوا کہ امریکہ اور اسرائیل ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک ایران کے پاس اپنا ایٹم بم نہ ہو۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ دشمنی ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ ایران نے اپنی نیوکلیئر پالیسی پر سختی سے قائم رہنے کا فیصلہ کیا، اور آیت اللہ خمینی کے مطابق ایٹم بم بنانا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایران نے بار بار اعلان کیا کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا، اور عالمی ایجنسیوں کو اپنے نیوکلیئر پلانٹس کی نگرانی کی اجازت دی۔ لیکن اسرائیل اور امریکہ پر اعتماد نہ کرنے کی وجہ سے ایران نے اپنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو ترقی دینا جاری رکھا۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں حالات مزید خراب ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم کر دیا اور ایران پر سخت پابندیاں لگا دی، جس سے ایران کی معیشت شدید متاثر ہوئی۔ ایران نے جواب میں اپنا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ شروع کر دیا۔ اس دوران ایران کے سپریم لیڈر کے نائب ایڈوائزر کو اسرائیل نے نشانہ بنایا، جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ موجودہ صدر نے واضح کیا ہے کہ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا اور دنیا بھر کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن اسرائیل مسلسل ایران پر الزامات لگا رہا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ الزامات 25 سال سے دہرائے جا رہے ہیں، کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، اور آج کل اسرائیل ایران پر حملے کر رہا ہے اور ایران کے اہم شخصیات کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ ایران غصے میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھائے اور امریکہ ایران پر حملہ کر دے۔ اسرائیل کا مقصد ایران کی اسلامی حکومت کو ختم کرنا ہے، جو کوئی دہائیوں سے قائم ہے، لیکن ایران اپنی خود مختاری اور اسلامی اصولوں پر قائم ہے اور امریکہ اور اسرائیل کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا۔ یہ سب دیکھ کر لگتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ابھی بھی جاری ہے، کیونکہ اسرائیل ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہو، لیکن ایران اپنے موقف پر قائم ہے اور اسلامی دنیا کے لیے ایک مثال بن کر ابھر رہا ہے۔